حضرت عمر بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے معذور تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑائیوں میں بھی شرکت کرتے تھے۔ غزوہ احد میں عمر بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے فرمایا کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابھارنے کے لیے تانے کے طور پر کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا۔ عمر بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ہتھیار لیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ پاک مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لٹائیو۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم کو معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر کو لڑائی میں دیکھا کیا کرتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم میں تو جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹی کی ناش کو اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینے لانے لگیں تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اس کو مار کر اٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی مگر وہ احد ہی کی طرف کا منہ کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا۔ فائدہ، جی ہاں دوستو، اس کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے وہ سچا عشق اللہ کا اور اس کے رسول کا جس کی وجہ سے صحابہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ان کے جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ بہتر کوشش کی کہ اونٹ چلے مگر یا تو وہ بیٹھ جاتا یا احد کی طرف چلتا تھا۔ دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔